السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورہ طٰہٰ ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ سورہ انبیاء شروع کرنے سے پہلے سورہ انبیاء کا مختصر تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء کا مسلسل ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے متعلق فرمایا تھا کہ ہنہ من العتاق الاولی و ہنہ من تلادی، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہے اور میرے تلاد میں سے ہے۔ بخاری تفسیر سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء میں بہت سے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، جن میں توحید کا اثبات، ابطال شرک، انبیاء علیہ السلام کی بشریت، قوموں کا استحصال۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے سورہ طٰہٰ کی نسبت قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں کفار کے بہت سے اعتراضات کا دلائل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں جو مکر و فریب اور چالیں چلی جاتی تھیں، ان پر زجر و توبیخ کی گئی اور ان کو اس کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس بھی دلایا گیا کہ جس شخص کو تم اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہو، دراصل وہ تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا اور یہی وہ دین ہے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ یہی سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا۔ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی کرنے میں ہے۔ جو لوگ اسے قبول کر لیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین سے مراد جنت ہے، یعنی جنت کے وہ وارث ہوں گے۔ اور یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر طرح طرح کے مصائب آتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی اور کفار اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام ہوئے۔